نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. پروردگارا یہ جشن کا اہتمام کیا اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما. مالک اللہ جتنے مومن تشریف فرما ہیں ان کی شرعی حاجات پوری فرما. جن مومنوں نے مجھے حقیر کے سینے دعائیں لگائی ہیں کریم اللہ تو علیموں میں ذات سبور ذات ہے قبول فرما. جتنے مومنین و مومنات دنیا فانی سے چلے گئے جو پچھلے سال یہاں جشن میں شریک ہوئے اور اب اس سال نہیں کریم اللہ ان سب کی درجات بیان فرما. کریم اللہ جو دعائیں مانگنی تھی نہیں مانگی بن مانگے عطا فرما. برحمتک یا ارحم الراحمین دعاؤں کی قبولیت کے لیے سب اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. صلوات اللہم صلی علی محمد والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین ونار الکافرین والمنافقین بالصلوات. الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین. اللهم صل على محمد وآل محمد. اما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اول ما خلق الله نوری. صلوات. یقیناً سب آج اس نبی کا جشن منانے آئے ہیں جس کے لیے اللہ نے قرآن قصیدہ بنایا. اللہ نے حبیب کا چہرہ دیکھا تو فرمایا والشمس وضحاہا. جو جشن سننے آئے ہیں اور قرآن سے محبت رکھتے ہیں رسول کی زلفوں کو دیکھا تو فرمایا واللیل اذا یغشاہا. رسول کے بچپن کو دیکھا تو فرمایا الم یجدک یتیما فآویٰ. توجہ ہے نا. میں عرض کر رہا تھا وہ نبی جس کا اللہ نے قرآن قصیدہ بنایا سینہ دیکھا تو فرمایا الم نشرح لک صدرک. قرآن سن رہے ہیں آپ لوگ. اگر پشت کو دیکھا تو فرمایا وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ. اگر اس رسول نے پتھریاں اٹھا کے مشرکوں کو ماری تو فرمایا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. رسول تو نے ماری نہیں یہ تو اللہ نے ماری ہے. آج رسول ہم جیسا کہنے والوں آؤ قرآن پڑھو. کیا قرآن مصطفیٰ کی شان بتا رہا ہے. میں عرض کر رہا تھا اس کا جشن منانے آئے ہیں جس کا اللہ نے قرآن قصیدہ بنایا. اللہ نے اپنے حبیب کو مکے میں دیکھا تو قرآن بنایا. ہجرت میں دیکھا تو قرآن بنایا. غار ہیرا میں دیکھا تو قرآن بنایا. ابھی تک جشن کا ماحول نہیں نظر آ رہا مجھ کو آپ کے اندر. اگر رسول کو مدینے دیکھا تو قرآن بنایا. مسجد میں دیکھا تو قرآن بنایا.
رسول کو نماز میں دیکھا تو قرآن بنایا، حسین پشت پہ آیا تو قرآن بنایا۔ وہ رسول اتنی عزت و عظمت کا مالک رسول، جملے حدیث کے ان اللہ خلق الشمس من نور محمد، سورج نور مصطفیٰ سے بنایا۔ اس کی روشنی ہے نا پوری کائنات میں، اس سورج کی بات کر رہا ہوں۔ ان اللہ خلق الشمس من نور محمد، ان اللہ خلق القمر من نور محمد، ان اللہ خلق النجوم من نور محمد۔ اللہ نے چاند کو نور مصطفیٰ سے بنایا، اللہ نے ٹمٹماتے ہوئے ستاروں کو نور مصطفیٰ سے بنایا۔ ان اللہ خلق الشمس من نور محمد والقمر من نور محمد والنجوم من نور محمد والکون والمغان والزمان والعرش والجنہ والآدم۔ عظمت مصطفیٰ یہ ہے کہ چمکتا ہوا سورج نور مصطفیٰ سے بنایا، چاند کو نور مصطفیٰ سے بنایا، ستاروں کو نور مصطفیٰ سے بنایا، کون کو مصطفیٰ کے نور سے، زمان کو مصطفیٰ کے نور سے بنایا۔ اللہ نے کچھ تو آپ نے جنت کے فضائل سن رکھے ہوں گے، اللہ نے جنت اور آدم کو نور مصطفیٰ کیا؟ عظمت مصطفیٰ یہ ہے کہ اللہ نے نور مصطفیٰ سے سب کچھ چراغا کیا۔ آیا مصطفیٰ، اللہ نے سب کچھ چراغا کر دیا، لیکن آج کے ملا کو سمجھ ہی نہیں آتی مصطفیٰ کا نور آئے تو اللہ کائنات کو چراغا کر دے۔ اگر کوئی مصطفیٰ کے جشن کے لیے کوئی رونقیں لگائے، کوئی چراغا کرے تو بدعت کیسے ہو گیا؟ سمجھ ہی نہیں آتی لوگوں کو شان مصطفیٰ کیا ہے، سمجھ ہی نہیں آتی۔ اپنے جیسا کبھی کہہ دیتے ہیں اللہ کے بندوں کو بھی سوچا تو کرو کس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہو، شکر کیا کر، اللہ نے بڑی عزت دی ہے۔ اور اللہ نے ہمیں انسان بنانے کے بعد امت مصطفیٰ میں شمار کیا۔ بڑا اعزاز ہے امت مصطفیٰ میں شامل ہونا۔ جناب مصطفیٰ کو جب اللہ نے کوہ طور پہ بلایا، کوہ طور پہ بلا کے اللہ نے توریت کی تختیاں عطا کی۔ یہ شان مصطفیٰ ہے، ہر نبی کو اللہ پہاڑوں پہ بلا کے کتابیں دے رہا ہے، لیکن مصطفیٰ کو کہتا ہے تو جو بھی فعل کرتا جا تیری کتاب بنا۔ جب توریت کی تختیاں عطا کی، حضرت موسیٰ گھر میں لے آئے، مطالعہ کیا توریت کی تختیوں کا، اور واپس چلے گئے کوہ طور پہ، کہنے لگے پروردگارا انی عاجز فی انواع امتن، میں نے توریت کی تختیوں میں ایک امت کے فضائل پڑھے ہیں، پروردگارا امت کیسی ہے؟ فی امت اخرجت للناس یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، وہ امت اتنی عظمت والی ہے، اس امت کی شان یہ ہے، اس امت کی فضیلت یہ ہے کہ امر بالمعروف کرتی ہے، نہی عن المنکر کرتی ہے، حق کا حکم دیتی ہے، باطل سے روکتی ہے۔ مالک اللہ میں دعا کرنے آئے وہ امت فجعلنی کریم اللہ، اس امت کو میری امت کرا دے۔ اللہ نے کہا اے موسیٰ کلیم اللہ، یہ امت آمدہ، یہ تو میرے حبیب کی اللہ صلی اللہ محمد وآلہ، یہ تو میرے حبیب کی امت ہے۔ عرض کرنے لگے پروردگارا میں نے ایک اور امت کے فضائل پڑھے، انی عاجدو امت، انی عاجدو فی الانواع امتن، میں نے توریت کی تختیوں میں ایک اور امت کے فضائل پڑھے ہیں۔ وہ امت کیا کرتی ہے؟ مالک اللہ امت ہے کیسی عظمت والی، نیکی کا ارادہ کرتی ہے، نیکی لکھی جاتی ہے، نیکی ایک کرے تو 10 لکھی جاتی ہے۔ پروردگارا وہ امت اتنی عظمت کی مالک ہے، کریم اللہ ایک نیکی کرتی ہے تو اس کی 10 لکھی جاتی ہیں، نیکی کی نہیں ارادہ کیا تو نیکی لکھی جاتی ہے۔ پروردگار مگر وہ امت اگر گناہ کرے تو گناہ ایک ہی لکھا جاتا ہے، گناہ کا ارادہ کرے گناہ نہیں لکھا جاتا۔ فرمایا خدایا فجعل، یہ قرار دے امت جو ہے، یہ مصطفیٰ کی امت جس کے فضائل آپ سن رہے ہیں، یہ امت جس کی یہ شان ہے، جس کی یہ عظمت ہے، ایک نیکی کرے 10 لکھی جاتی ہے، کی نے ارادہ کیا
وہ بھی تیرے حبیب کی امت. پھر ایک اور اپیل ہے پروردگارا انی اجد فی الانواع امتا. میں نے تو ریت کی تختیوں میں ایک اور امت کے فضائل پڑھے ہیں. کریم اللہ ایک اور امت کی عظمت بڑی ہے, ایک اور امت پہ آپ کا خاص لطف و کرم ہے. کریم اللہ وہ امت کیسی ہے؟ آئے گی سب سے آخر میں, جنت میں جائے گی سب سے پہلے. پروردگارا وہ امت میری قرار دے. فرمایا ہے یہ امت رحمت, یہ امت بھی میرے مصطفیٰ کی امت ہے. پروردگارا نہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنے والی امت بھی میری امت نہیں قرار دیتا. جو ایک نیکی کرے 10 ملتی ہیں, جو امر بالمعروف بھی کرتی ہے, ایک نیکی کرے 10 نیکیاں پاتی ہیں. گناہ ایک کرے تو ایک لکھا جاتا ہے. پروردگارا وہ امت بھی میری امت نہیں ہے. خدایا آئے گی سب سے آخر میں, جنت میں جائے گی سب سے پہلے, وہ امت بھی میرے حبیب کی امت ہو گئی. پھر ایک اور عرض کرنے لگا ہوں پروردگارا ایک اور امت کے میں نے توریت کی تختیوں میں فضائل پہ مشفوع لہم, ایک وہ امت ہے جس کی شفاعت کرنے کے لیے ان کا نبی آئے گا. خدایا وہ امت میری امت قرار دے. فرمایا ہے یہ امت رحمت, جس کی شفاعت نبی کرے گا. یہ امت بھی میرے حبیب کی امت. اب سنیے گا, حضرت موسیٰ نے جب دیکھا کہ اتنی عظمتیں ہیں اس امت کی, اتنے فضائل ہیں اس امت کے, اتنی شانیں ہیں اس امت کی, اب حضرت موسیٰ کیا کہنے لگے؟ پروردگارا اگر یہ ساری فضیلت والی امتیں تیرے حبیب کی امت ہے, یہ ساری شانوں والی تیرے حبیب کی امت ہے, کریم اللہ اگر ان کی اتنی عظمت ہے, پھر موسیٰ کہہ رہے ہیں پروردگارا فجعلنی من امت احمد, یہ امت مجھے نہیں دیتا, مجھے اس کا امتی بنا دے. امت مجھے نہیں دیتا, اس کا امتی بنا دے. یعنی نبی امتی ہونے کا ارادہ کر رہے ہیں, دعائیں مانگ رہے ہیں, التجائیں کر رہے ہیں کہ ہم اس کے امتی ہو جائیں. اور شکر ہے اللہ کا جس ذات نے ہمیں بن مانگے امت مصطفیٰ میں قرار دیا. کریم اللہ کا خاص اور خاص لطف ہے. جب اللہ نے سب سے پہلا شرف اللہ نے جو جناب مصطفیٰ کو دیا, اول ما خلق اللہ نوری, سب سے پہلے اللہ نے جناب مصطفیٰ کا نور خلق فرمایا. اور اس نور کو خلق فرمانے کے بعد آپ کو پتہ یہ نور کب خلق ہوا ہے؟ جناب آدم مٹی سے بنے. کوئی بھی انسان ہو 4 چیزوں سے بنتا ہے, کہ انسان 4 چیزیں مٹی, ہوا, آگ, پانی ملے تو ایک انسان بنتا ہے. یعنی یہ 4 عناصر اربع, یہ 4 عناصر ملے تو ایک انسان بنتا ہے. تو سمجھ آئی مصطفیٰ تب تھا جب آدم تو کیا مٹی بھی نہیں تھی. خلق الموت والحیات, جملہ سنیے گا, موت بھی مخلوق, حیات بھی مخلوق. قرآن کی آیت کا ٹکڑا ہے, خلق الموت والحیات, موت اور حیات کو خلق کرنے والا اللہ. موت اور حیات مخلوق ہیں تو سمجھ آیا موت اور حیات نہ تھی. اول ما خلق اللہ نوری, موت اور حیات سے پہلے جناب مصطفیٰ تھے. اور اللہ رب العزت نے یہ ایسا شرف عطا کیا, ایسا شرف عطا کیا کہ کائنات میں ان کی مثال یہ خود ہی ہے. اور آج ہم کہہ دیتے ہیں کہ رسول کو ہم جیسے ہیں, اپنے جیسے ہیں. اللہ کے بندے اپنے جیسا نہ کہو. میں تو ان کو جواب نہیں دینا چاہتا چونکہ ان جیسوں کے منہ لگنا ہی اچھا نہیں لگتا. میں صرف لوگوں کے لیے اصلاحی باتیں کر رہا ہوں, ان سے بات کرنا اچھا ہی نہیں لگتا کہ ہم جیسا ہے رسول. قرآن تو پڑھو, شان مصطفیٰ تو پڑھو, جس کا قصیدہ قرآن بن جائے, جو سید الانبیاء ہو ہم جیسا, جس کے بیٹے جنت کے سلطان ہو ہم جیسا, جس کی بیٹی نساء العالمین ہو ہم جیسا, جس کا بھائی علی ہو. کیا کہہ رہے ہو تم؟ ذرا سوچا تو کرو. بشر کہیں, انسان کہیں, ٹھیک ہے, سید الانبیاء بشر بھی ہیں, انسان بھی ہیں, اللہ نے قرآن میں ذکر کیا.
میرے محترم ایک چھوٹی سی دلیل سے عرض کرتا ہوں، میں جناب ناشتہ کرتا ہوں بالفرض نان اور چنے سے، پیٹ بھر کے کھا کے آیا ہوں، اور 10 منٹوں کے بعد کسی عزیز کے پاس جاؤں اور وہ مجھے کہے ناشتہ کریں، میں کہوں گا نہیں میں تو ابھی کر کے آیا ہوں۔ میں جناب ناشتہ کروں بالفرض روٹی اور گوشت کے ساتھ، وہی دوست مجھے کوئی اور دوست جس کے پاس فوراً 10 منٹ بعد جاؤں تو وہ اس کو دعوت دے جو گوشت کھا کے آیا ہے، وہ کہے گا نہیں میں ناشتہ کر کے آیا ہوں۔ میرے محترم آپ نے نان کھائے، چنے کھائے تب بھی ناشتہ کہا، روٹی اور گوشت کھایا تب بھی ناشتہ کہا۔ نان اور روٹی میں بڑا فرق ہے میرے محترم، آپ دونوں کو ناشتہ بول رہے ہیں۔ انسان وہ بھی ہے، انسان ہم بھی ہے، بشر وہ بھی ہے، بشر ہم بھی ہے، لیکن یاد رکھنا فرق بہت ہے، ہم جیسا نہیں۔ ناشتہ تو آپ نے اس سے بھی کیا، یعنی کیا، یہ صرف ایک چھوٹی سی دلیل سمجھانے کے لیے آج نہیں، یعنی انسان ہیں لیکن ہم جیسے نہیں، بشر ہیں ہم جیسے نہیں، بشر بھی عظیم ہیں، انسان بھی عظیم ہیں، ہم جیسے نہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ اللہ نے بہت رسول خدا کو فضیلتیں دینے کے بعد قرآن میں کہا کہ آپ بشر ہیں۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے بارے دیگر صلوات۔ ایک صلوات پڑھیں۔ مسئلہ کیا ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اچھا پہلے ایک نقطے کی طرف عرض کرتا جاؤں۔ اللہ نے کہا ہے الحمدللہ رب العالمین، عالمین کا رب ہے اللہ، عالمین دونوں جہانوں کا رب ہے اللہ۔ تو یہ جملہ ساتھ میں یہ جملہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، یہ جملہ بھی بتا رہا ہے جہاں جہاں تک عالمین کے رب کی پہنچے وہاں تک مصطفیٰ کی رحمت ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، جناب مصطفیٰ کی عزت ہے، جناب مصطفیٰ کی عظمت ہے، یہ جناب مصطفیٰ کی شان ہے کہ جہاں تک رب کی ربوبیت جائے وہاں تک جناب مصطفیٰ کی رحمت جائے۔ لیکن یہ ایک الگ بات ہے، کبھی رحمت برسے درختوں کے اوپر، گھاس کے اوپر، پھولوں کے اوپر، درخت لہلہاتے ہیں، لیکن اگر وہی رحمت برس پڑے گندگی کے اوپر بدبو آتی ہے، پھولوں پہ برسی تو خوشبو آتی ہے، وہی رحمت برس پڑے گندگی کے اوپر تو بدبو آتی ہے۔ بس بات اتنی سی ہے محترم کہ جب رحمت، اور ایک مثال کے ساتھ بھی عرض کروں گا، پھر جملہ عرض کرتا ہوں کہ اگر بارش کا قطرہ صدف کے منہ میں جائے موتی بنتا ہے، اگر سانپ کے منہ میں جائے زہر بنتا ہے۔ میرے محترم مصطفیٰ بھی ہے رحمت، رحمت جس چیز پہ پڑے گی اس کے ظرف کے مطابق اثر کرے گی۔ اگر اس کا ظرف ہے شریفوں والا اس کی شرافت میں اضافہ کرے گا، اگر اس کا ظرف ہے کمینے والا اس کی کمینگی میں اضافہ کرے گا۔ جناب مصطفیٰ کبھی رحمت بن کے بلال پہ بنے، بلال پہ برسے، کبھی رحمت بن کے مقداد پہ برسے، کبھی سلیمان پہ برسے، تو بلال دیکھے مؤذن عظیم بن گیا، سلیمان من اہل البیت بن گیا۔ اب مصطفیٰ رحمت بن کے ان صحابہ کے اوپر برسے، عظیم مقامات پہ پہنچ گئے، لیکن وہی رحمت بن کے ابو جہل پہ برسا، وہی رحمت بن کے ابو لہب پہ برسا، لیکن اور گمراہیوں میں چلے گئے۔ ظرف پاک ہو، ظرف پاک ہو تو تب کچھ سمجھ آتا ہے، اگر ظرف پاک نہ ہو مصطفیٰ بھی سمجھ نہیں آتا۔ عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ۔ اللہ نے اس کے بعد دوسری فضیلت، بس 2-3 جملے عرض کرنے کی، قبلہ سب تشریف فرمائیں، صلوات پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہ نے ان کے صدقے میں کائنات بنا ڈالی۔ مشہور جملہ آپ نے سنا ہوا ہے، عزتی و جلالی
انی ما خلقت السماء مبنیۃ ولا ارض مدحیہ ولا قمر منیر. یہ مشہور جملہ آپ لوگوں نے سنا ہوا ہے. یا سبحان السماواتی، اللہ ملائکہ کو، یہ حدیث قدسی میں بھی جملہ ہے اور یہ جملہ حدیث قصہ میں بھی ہے. میں جانتے زیادہ دیر نہیں دوں گا اگر سب کو انشاءاللہ، بس زیادہ ٹائم نہیں، جتنا ٹائم ہے اتنی انشاءاللہ پڑھوں گا. یہ مشہور جملہ آپ نے سنا حدیث قدسی والا، حدیث قصہ والا. ان اللہ خلق، اللہ نے کیا فرمایا کہ میں نے او ملائکہ آسمان پہ رہنے والوں، یا سبحان السماوات انی ما خلقت السماء مبنیہ ولا ارض مدحیہ ولا قمر منیرا ولا شمس ولیہ ولا قلم یدور ولا بحر یجری ولا فلک یسری الا لمحبت هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. اللہ نے ساری کائنات ان کے صدقے میں بنا دی جو چادر زہرا کے تلے ہیں. لیکن اللہ نے جب یہ سب کچھ بنا دیا تو جناب آدم کو مٹی سے بنانے کے بعد اللہ نے فرشتوں سے سجدہ کرایا، سجدہ ہو گیا. مٹی میں ہے تواضع، مٹی میں ہے جھکنا. جناب آدم جیسے سجدے کے بعد بھی تھے ویسے ہی سر جھکا کے کھڑے تھے. اللہ نے کہا یا آدم سر اٹھاؤ اور عرش کی طرف دیکھو. جناب آدم نے سر اٹھا کے عرش کی طرف دیکھا تو عرش کے گرد ایک نور چکر لگا رہا تھا. کہنے لگے پروردگارا اول بشر تو میں ہوں، اول بشر تو میں ہوں، پھر یہ کون ہے جو عرش کا چکر لگا رہا ہے؟ تو اللہ رب العزت کی ذات نے فرمایا لولاہم لما خلقت یا آدم، اگر اسے نہ بناتا تجھے ہی نہ بناتا. اگر اس مصطفیٰ کو نہ بناتا تجھے ہی نہ بناتا. اور اللہ نے اس کے بعد ایک عظمت مصطفیٰ کو وہ عطا کی کہ کائنات میں کسی کو نہ عطا کی. اللہ نے خود فرمایا کنتو کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقتک یا محمد. یہ مشہور جملہ آپ لوگوں نے سنا ہوا ہے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، تجھے خالق کر دیا مصطفیٰ. اب کسی بندے کو میلاد کا پتہ نہ ہو کہ میلاد کیسے منایا جاتا ہے، آپ اس بندے کو پکڑ کے یہاں پہ لے آئیں، بالفرض کسی کو نہیں پتا، پکڑ کے لے آئیں تو شاید وہ اس میلاد میں آ کے بیٹھے اور پورا میلاد سننے کے بعد اسے کچھ نہ کچھ شاید سمجھ آ جائے کہ میلاد کیا ہوتا ہے. لیکن اس کی پہچان کروانا جسے کسی نے دیکھا ہی نہ ہو، اللہ نے اپنی معرفت کے لیے اس شے کو، اللہ کا نہ جسم ہے، اللہ بغیر زبان کے بولتا ہے، بغیر کانوں کے سنتا ہے، بغیر آنکھوں کے دیکھتا ہے. اللہ کا نہ جسم ہے، نہ اللہ اٹھتا ہے، نہ اللہ بیٹھتا ہے، نہ اللہ کبھی دائیں نظر آتا ہے، نہ بائیں، نہ سامنے نہ پیچھے، نہ اوپر نہ نیچے. ہم اشارہ بھی نہیں کر سکتے اللہ ادھر ہے، اللہ ادھر ہے، اللہ ادھر ہے، چونکہ وہ جی آتی نہیں رکھتا. اب اس کی پہچان کروانا بڑا مشکل تھا. نہ جسم رکھتا ہے، نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، وہ اللہ نہ سوتا ہے. اللہ رب العزت کی ذات کی ایسی عظمت، ایسی عزت، ایسی شان، اللہ نے وہ اپنی پہچان کروانے کے لیے جناب مصطفیٰ کو سلیکٹ کر لیا، جناب مصطفیٰ کو چن لیا کہ اے مصطفیٰ میں نے اپنی پہچان کروانی تھی، میں نے تجھے خلق کر دیا. یہاں پہ ایک نقطہ دینا چاہتا ہوں، وسیلے کے منکروں کے لیے ایک پیغام ہے. آؤ اللہ پہ لگاؤ فتوا جو کہتے ہو کہ وسیلہ نہیں ہونا چاہیے. اللہ کہہ رہا ہے اپنی پہچان کے لیے مصطفیٰ میں نے تجھے خلق کر دیا، اپنی پہچان کا وسیلہ بنایا مصطفیٰ کو. اور ہم پہ کفر کا فتوا لگانے والے لگاؤ فتوا. اللہ وسیلے بنا رہا ہے، اللہ بھی وسیلے بنا رہا ہے، اپنی پہچان کا وسیلہ بنایا جناب مصطفیٰ کو. اللہ نے ایسی عزت عطا کی جناب مصطفیٰ کو. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ صلی علی محمد وآل محمد لا مشکوک حسبہ بلا مشکوک نسبہ. رسول کافی میں جملہ موجود ہے میرے محترم سامعین کرام. اب توجہ کیجئے گا، میرے چھٹے آقا کیا فرمایا رہے ہیں. اپنے نانا کی شان بیان کرتے ہوئے سنیے گا کیا میرے آقا فرماتے ہیں. میرے آقا فرماتے ہیں جناب آدم سے لے کر ابراہیم تک، ابراہیم سے لے کر جناب ابراہیم سے لے کر موسیٰ تک، موسیٰ سے لے کر عیسیٰ تک، عیسیٰ سے لے کر آگے اگر چلتے ہیں یہاں تک کہ حتی جناب عبداللہ تک، جناب آدم سے لے کے عبداللہ تک، جناب حوا سے لے کے جناب حاجرہ تک، جناب حاجرہ سے لے کے جناب آمنہ تک، ان کا نسب بھی پاک ہے، ان کا نسب بھی پاک ہے. اور جناب زہرا سے لے کر حسین تک، حسین سے لے کر امام مہدی تک، ان کا حسب بھی پاک ہے. جن کا حسب اور نسب اتنا پقیزہ ہو، اے بلّہ
ناموں میں پڑھ رہے ہوتے ہیں اشہد انک کنت فی اصحاب الشامخہ والارحام المطہرہ لم تنجس کالجاہلیہ بانجاسها. ہم یہ جملے پڑھ رہے تھے زیارت ناموں میں کہ ہم گواہی دیتے ہیں پروردگارا کہ مصطفیٰ وہ ہے جو پاک سندوں سے آیا ہے. ان کو کسی نجاست نے, کسی پلیدگی نے, کسی خباثت نے جس کے نور کو مس نہ کیا ہے اسے نور بحق نہیں کیا. آج یہ آپ کو کلپ مل جائیں گے محترم سامعین. یعنی اس عظیم علمی دور میں یعنی ایسی جہالتوں کی باتیں کی جا رہی ہیں. تو میرے محترم بس ایک ہی پیغام میں قبلہ صاحب کے حوالے منبر کرنے لگا ہوں. افسوس سر افسوس, جس منبر سے رسول خلوص کا درس خلوص کے ساتھ دیتے تھے آج اس منبر پہ پڑھنے والوں میں خلوص نہیں. جن سامعین کو منبر کے اوپر بیٹھ کے خلوص کا درس دیتے تھے آج سامعین میں کم خلوص نظر آنے لگا. انصاف سے بتاؤ مجھے, والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. تعلیم, ہدایت, حکمت دیتا تھا اسی منبر سے رسول. آج گمراہی دی جا رہی ہے اسی منبر سے, اور نعرہ ہے رسول کے فرمان پر جان بھی قربان ہے. مجھے انصاف سے بتائیں رسول نہیں کہہ گیا تھا دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, ایک کو چھوڑ کے گمراہ ہو جاؤ گے. قرآن عطرت, ایک کو چھوڑا گمراہ. آج کتنا ہم قرآن پڑھتے ہیں, کتنا عطرت کو, کتنی عطرت کی کتابیں. مومنین کرام بڑا درد ہے دل میں جو مصطفیٰ دو چیزیں چھوڑ کے گئے, ایک کو چھوڑا تو گمراہ ہو جاؤ گے. لیکن آج قرآن کے خلاف بھی منبر سے بیان بازیاں, عطرت کے خلاف بھی منبر سے بیان بازیاں, اور نعرہ ہے رسول کے فرمان پر جان بھی قربان ہے. آؤ ذرا غور تو کریں, انصاف سے مجھے بتاؤ محترم سامعین کرام, وہ مصطفیٰ جو کہتا تھا حلال محمد حلال الی یوم القیامہ, حرام محمد حرام الی یوم القیامہ, حلال محمد قیامت تک حلال, حرام محمد قیامت تک حرام. اب بتاؤ تو صحیح, کیا یہ وہی پاکستان نہیں جس کا مطلب لا الہ الا اللہ؟ آج اسی میں حلال محمد کو حرام اور حرام محمد کو حرام محمد کو حلال کے قانون پاس ہونے لگے. کیا ہم مسلمان وہی ہیں یا فقط کھوکھلا دعویٰ ہے مسلمانوں کا؟ رسول کہا کرتے تھے, اسی منبر سے کہا کرتے تھے چھوٹوں پہ رحم کرو, بڑوں کا احترام کرو. آج کیا ہوا, بڑوں کی توہین ہونے لگی, چھوٹوں کے اوپر ظلم ہونے لگا. کیا وہی